الشیطان الرجیم عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. ایک درود بھیجیں محمد والا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا، جس راہ میں نکلے دین کی بقا کی خاطر، دین کو معاشرے میں نافذ کرنے کی خاطر، اور جو قربانیاں انہوں نے اس راہ میں دیں، اس راہ میں اگر ہم ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو سب سے اہم کام، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس دین کو سمجھیں کہ جس کی خاطر آپ نے قربانیاں دی ہیں، تاکہ اس طریقے سے ہم اس مشن میں، اس مقصد میں آپ کا ساتھ دے سکیں. شرط اول یہ ہے کہ ہم پہلے اس مقصد کو سمجھیں اور پھر جب ضرورت پڑے تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ رہیں. اس لیے اس سال اس چیز کو ضروری سمجھا کہ کیوں نہ اسی موضوع پر، خود دین کے موضوع پر، خود اسلام کے موضوع پر کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں ہو، اور ہم مل کر تھوڑا نزدیک سے، تھوڑا بہتر طریقے سے اس دین مبین اسلام کی کچھ اس سے آشنائی حاصل کر سکیں. یعنی گرچہ ہم سب اس مسلمان معاشرے کے اندر ہم نے آنکھ کھولی ہے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن چونکہ اسلام جو معاشرے میں اس وقت رائج ہے وہ بہت مختلف ہے اس حقیقی اسلام سے جو کہ ختمی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لے کر آئے تھے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان کچھ منابع اصلی، یعنی جو آپ کی سورس بکس ہیں، جو آپ کے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر کوئی تحریف نہ ہوئی ہو، چینجز نہ آئی ہوں، اس کے ذریعے انسان اسلام کو سمجھے تاکہ صحیح معنوں میں سمجھ سکے. اس لیے کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن سے استفادہ کیا جائے اس سلسلے میں، کیونکہ آپ کسی بھی اور طریقے سے دین کو سمجھتے ہیں تو اس کے اندر روایات ہمارے پاس ہیں جو کہ ہمارے لیے سنت کو اور سیرت کو بیان کرتی ہیں، لیکن بالآخر روایات کی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی قرآن کی ہے. قرآن کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی، اور جس طرح سے یہ نازل ہوا ہے اسی طرح سے آج ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے کوشش یہ ہے کہ انسان اگر جتنا ممکن ہو اس قرآن سے متمسک ہو. یہ وہی قرآن ہے جس کو خود آپ نے آخری وقت میں جو ہمارے لیے یہ کہہ کر چھوڑا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ بہاں چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان سے تم متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان میں سے ایک قرآن اور ایک اہل بیت، یا بعض روایت کے مطابق سنت رسول. البتہ وہ سنت رسول بھی اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچے گی. تو صحیح سنت اگر پہنچنی ہے تو اسی طریقے سے پہنچے گی. بس یہ قرآن اور اہل بیت ہیں کہ جن کو سے اگر انسان متمسک رہے تو گمراہ نہیں ہوگا. لیکن واقعاً دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اس قرآن سے اپنی زندگی کے اندر کتنے زیادہ مانوس ہیں، کتنا زیادہ ہمارا سروکار جو ہے اس قرآن سے رہتا ہے. ہر روز کتنی زیادہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. اگر تلاوت کرنے کی توفیق ہمیں ملتی ہے تو کتنا زیادہ اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، کتنا زیادہ اس کو اس پہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں. یہ واقعاً یعنی ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ جس کو پیغمبر نے اس طرح سے ہمارے لیے جو ہے وہ چھوڑ کے گئے ہیں. ان کی آخری وصیت ہم کہہ سکتے ہیں، آخری دنوں میں جو حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا. تو واقعاً کہ ہم اس قرآن سے اسی طرح تمسک کرتے ہیں. تو ہم کو دیکھنا ہے بالآخر اگر ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ، بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ خود قرآن سے انسان رجوع کرے اور دیکھے کہ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے. خود کل آپ کی خدمت میں ایک بات عرض ہوئی کہ ہم لوگ اگر دین کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے یعنی اس کی ایک بنیاد ہے، اگر اس کو ہم صحیح طرح سمجھ لیں تو اس کے بعد جو اس کے اوپر جو بلڈنگ کھڑی ہوگی، جو عمارت کھڑی ہوگی، وہ محکم ہوگی، مستحکم ہوگی، اس کے اندر وہ گرے گی نہیں. زمانے کی مختلف حالات کی وجہ سے
مختلف کشمکشوں کی وجہ سے، مختلف فتنوں کی وجہ سے اس کے اندر کوئی ٹیڑھاپن نہیں آئے گا، یہ اپنی جگہ پر محکم اور مستحکم باقی رہے گی۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد یہ ہے کہ انسان اس جو تصور کائنات ہے وہ کیسے، اس پوری سسٹم کو، اس نظام کیا دیتا ہے، جتنا زیادہ اس تصور کے اندر وہ صحیح ہوگا، صحیح طرح سے تصور کرے گا چیزوں کو، اس کی بنیاد مضبوط ہوگی، اور اس بنیاد پر وہ عمارت پھر مستحکم قائم ہوگی۔ وہ کیا تھی بنیاد؟ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ وہ ایک ٹرائنگل کی صورت میں ہے، ایک مثلث کی صورت میں ہے، جس کے 3 گوشے ہیں۔ ایک گوشہ وہ خود انسان ہے، ایک خدا ہے اس کا، اور ایک وہ جہان اور وہ دنیا ہے جس کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے۔ ان تینوں کو اس کو صحیح طرح سمجھنا ہوگا کہ وہ خود کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا خدا کون ہے، اور جہاں وہ زندگی گزار رہا ہے وہ کس قسم کی جگہ ہے۔ یہی وہ 3 بنیادی پلرز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اوپر وہ اس کا تصور کائنات جو ہے اس کے 3 پلرز ہیں۔ ان تینوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اب تک 2 دن جو ہے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی جو توحید کے عنوان سے تھی، ادھر حقیقت اس ایک پلر کے بارے میں تھی جس کو ہم خدا کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ کیا تصور ہے ہمارا خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کانسیپٹ کے اندر، اس تصور کے اندر صحیح طرح سے اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کے کچھ آثار آپ کی خدمت میں بیان ہوئے۔ توحید جو ہے ایک فقط یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ درس توحید جو ہے ایک کتابی چیز ہے، انسان اس کو پڑھ لے، اس کا امتحان دے دے، اور یہ نہیں۔ توحید یعنی اس کو، اس کی زندگی توحیدی ہونی چاہیے، جب جا کے اس کا ثمرہ جو ہے، جب جا کے اس کا جو پھل جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اور کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ کس طرح سے جو ہے جب معاشرہ توحیدی ہوتا ہے تو کس طرح سے اس کے آثار ہمارے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک معاشرہ جو توحیدی ہوتا ہے تو کس طرح سے اس معاشرے کے اندر عدل ہوتا ہے، کس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، کمال کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ کچھ گفتگو اب تک توحید سے متعلق ہوئی، اس ایک پلر سے متعلق۔ اب کچھ گفتگو خود انسان سے بارے میں۔ انسان کیا ہے؟ انسان جب تک اپنے آپ کو صحیح طرح نہ سمجھے تو ظاہری بات ہے جو اس کا سفر کمال کی جانب وہ نہیں اس کو طے کر سکتا۔ جب اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو کیسے اس کمال کی طرف جا سکتا ہے؟ بس اگر انسان چاہتا ہے کہ کمال کی جانب حرکت کرے، اس سفر کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو، اس کو ضروری ہے جاننا کہ وہ خود ہے کون، اس کا مقصد کیا ہے۔ بس اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں اس سلسلے میں اور دیکھیں، خود قرآن سے سوال کریں کہ انسان کیا ہے، تو واضح طور پر ہم کو جو جواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اندر خدا نے جسم کو بھی رکھا ہے جو کہ مادی ایک شے ہے، اور ایک ایسی چیز کو بھی رکھا ہے جو کہ مادی نہیں ہے جسے ہم روح کہتے ہیں، اور ان دونوں کا ایک طرح سے ایک مرکب ہے، اور اس کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس کو پھر اہداف جو بعد میں بیان کی جائیں گے۔ ایک اس قسم کا وجود ہے۔ دیکھیں قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، پھر اسی کے ضمن پھر اس کی توضیح بہتر بیان ہو سکے گی۔ سورہ سجدہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے الذی احسن کل شیء خلق۔ سب سے پہلے تو خدا جو ہے اپنی تعریف کرتا ہے کہ خدا نے جس چیز کو بھی بنایا احسن خلق کیا ہے، بہترین خلق کیا ہے۔ احسن کل شیء خلق وبدأ خلق الانسان من طین۔ اب دیکھیں پہلے بیان کیا کہ خدا نے ہر چیز کو احسن خلق کیا، اب اس جو احسن خلق کیا ہے، سب سے بہترین خلق کیا ہے، اس کی ایک مثال بیان ہو رہی ہے۔ اس مثال میں اندر سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ خدا نے اس انسان کو جب خلق کیا تو اس کی خلقت کو طین سے، مٹی سے جو ہے سٹارٹ کیا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ اس کے بعد اسی انسان کی جو نسل ہے، یعنی پہلا انسان اس کو مٹی سے خلق کیا گیا، بعد میں اسی انسان کی جو نسل چلائی اس کو من سلالۃ من ماء مہین، ایک حقیر پانی کے نچوڑ سے جو ہے اس کو ہم نے آگے بڑھایا۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ۔ اس کے بعد کیا کیا، اس جسم کے اندر اس کو سواہ، اس کو پھر بنایا۔ اس بنانے کی پھر کچھ تفصیل جو ہے سورہ مومنون کے اندر آگے انشاءاللہ بیان ہوگی کہ وہ سواہ سے کیا مراد ہے، کس طرح سے اس کو بنایا۔ جب اس کو بنا لیا تو پھر کیا کیا، آخری مرحلے میں ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور پھر تمہارے لیے کانوں کو، آنکھوں کو اور دلوں کو قرار دیا۔
قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت کم ایسے بندے ہیں کہ جو شکر کرتے ہیں۔ تو ایک یہ آیت ہے، ابھی ہم لوگ فقط ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کا جو ہے جو مفہوم ہے اور اس کا جو پیغام ہے اس کو انشاءاللہ پھر بیان کرتا ہوں۔ سورہ مومنون کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ خدا نے انسان کو خلق کیا مٹی سے، ثم جعلناه نطفة من فی قرار مکین، پھر اس کو ایک نطفے کے طور پر ماؤں کے رحم میں قرار دیا، ثم خلقنا النطفة علقہ، اس کے بعد اس نطفے کو علقے کے اندر تبدیل کیا، فخلقنا العلقة مضغہ، اس کے بعد علقے کو مضغے کے اندر تبدیل کیا، یعنی پہلے جو ہے ایک جمع و خون کی صورت میں آیا، پھر جمع و خون سے جو ہے ایک گوشت کی صورت میں آیا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس کے اندر کیا تبدیل لائی، اب اس کے اندر ہڈیاں بھی خلق کی، فکسونا العظام لحما، اس کے اوپر اس عظام کے اوپر اس ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، جب یہ سب کام کر لیا، دیکھیں سورہ سجدہ کے اندر کیا فرمایا تھا، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، جب ہم نے اس کو بنا لیا تو اس کے اندر پھر روح پھونکی۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا، یہاں پہ سارے سٹیجز کو جہاں پہ ثم سواہ کو بیان کیا تھا وہاں پہ اس کو کھول دیا، واضح کر دیا کہ وہ کیسے نطفہ تھا، پھر علقہ بنا، پھر کیسے علقہ سے جو ہے وہ مضغہ بنا، پھر جو اس پہ ہڈیاں آئیں، پھر کس طرح سے اس پہ گوشت آیا، یہ سارا پروسیس یہاں پہ تفصیل سے بیان کیا، وہاں پہ ایک لفظ میں بیان کیا تھا، لیکن وہاں پہ اس سب پروسیس کو بیان کرنے کے بعد کیا کہا تھا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اپنی روح کو اس کے اندر پھونک دیا۔ یہاں پہ کیا ارشاد ہوتا ہے، جب ہم نے سب کام کر لیا ثم انشأ، اور ہی موجود بنا دیا، یہ اب تک سارا پروسیس چل رہا تھا، یہ سارا جو پروسیس تھا ایک مادی پروسیس تھا، مٹی سے چلا تھا، نطفے سے چلا تھا، سارا پروسیس اس نے گزارا، اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ اس کے اندر روح پھونک دی گئی، یا اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسی ایک جگہ کہتے ہیں ہم نے اس کے اندر روح پھونکی، ایک اور سورہ میں کہتا ہے کہ جب یہ سب کام ہو گیا اس کے بعد اس کو ایک اور ہی مخلوق بنا دیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی روح پھونکی اب یہ وہ انسان نہیں رہا جو اس سے پہلے تک تھا، اب یہ ایک اور مخلوق بن گیا، ثم انشأناه خلقا آخر، اس کو اب یہ نہ سمجھے کہ یہ فقط ایک مادی چیز ہے، نہیں، اس کے اندر ایک بہت عظیم چیز، ایک بہت عظیم تبدیلی آ چکی ہے، اب یہ فقط ایک مادی شے نہیں رہا جس نے سارے اسٹیجز کو گزارا تھا، سارے پروسیس سے گزرا تھا، نہیں، اب یہ عجیب ایک الگ ہی مخلوق بن چکا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، احسن الخالقین، اور خدا پھر اپنے آپ کو جب یہ اس انسان کو خلق کر لیتا ہے تو خود اپنے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ دیکھیں خدا کسی چیز پر جو ہے وہ احساس سے فخر کرے اور اس کو پھر اپنے آپ کو مبارکباد دے تو بہت بڑی چیز ہوگی، کوئی بہت بڑا کارنامہ ہوگا، کوئی بہت بڑی خلقت ہوگی، کوئی بہت عظیم چیز ہوگی جس کو بنایا ہوگا۔ خدا کہتا ہے کہ سب کام جب ہو گیا پھر ہم نے جب اس کو کچھ اور ہی بنا دیا، ایک اور چیز بن گئی ہے، ایک اور مخلوق بن گئی، تو خدا کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بہترین خلق کرنے والا ہے خدا۔ اب دیکھیں خدا نے اس انسان کو کیا بنایا، کیا چیز ہوگی وہ کہ خدا خود اپنے اوپر مباحات کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے کہ ہم نے اتنی بہترین چیز کو جو ہے مخلوق کو جو ہے وہ خلق کیا۔ بس انسان کیا ہے، ان آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں، انسان جو ہے فقط جسم نہیں ہے، انسان جسم اور اس روح کا مرکب ہے کہ جس کی نسبت خدا نے خود اپنی جانب دی۔ روح کیا ہے، روحی سے مراد یہ نہیں کہ خدا نے جو ہے معاذ اللہ جو ہے اس کی روح جو ہے ایک خدا کے اندر بھی کوئی مرکب چیز ہو، اس کے اندر بھی ایک روح ہو اور اس نے اپنی روح کا جو ایک حصہ جو انسان کے اندر جو ہے وہ پھونک دیا، نہیں، مقصود یہ نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ بعض جگہ پہ جو ہے اس قرآن کے اندر خود جو ہے اس کی تشریح کی گئی ہے۔ جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ روح کیا ہے تو کیا فرمایا کہ یہ امر ربی ہے، رسول نے اس کو جواب دیا کہ میرے رب کا امر ہے، ایک میرے رب کا فرمان ہے، یعنی اس کے اندر وہ مادی چیزیں نہیں ہیں، اس کے اندر سارے جو جتنے بھی مادے کے اندر جو تغیر و تبدل ہیں وہ اس کے اندر پیش نہیں آتے، ایک امر، میرے رب کا ایک فرمان ہے، امر ہے، مادی شے کوئی نہیں ہے، یعنی ہم اس سے کچھ سمجھیں یا کچھ نہ سمجھیں، اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ روح ایک مادی شے نہیں ہے۔ خوب، بس انسان ایک مادی اور ایک غیر مادی چیز کا مرکب ہے۔ پھر کیوں جو ہے انسان، خدا نے یہ کہا کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، یعنی روح کو اپنی جانب نسبت دیا، اس کے بدن کو اپنی جانب نسبت نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ جسمی،
میں نے اس کو میرے میں سے جسم کو خلق نہیں، جسم کی جانب جب کہا تو اپنی طرف نسبت نہیں دی، جب روح کی بات آئی تو کہا میری روح ہے یہ. کیوں؟ گرچہ یہ خدا کی اس معنی میں روح نہیں جس طرح سے بھی بیان ہوا، بس کیوں کہا کہ روح میری روح ہے؟ اس لیے کہ اس روح کے اندر ایک شرافت ہے، ایک عظمت ہے کہ جس کو خدا جو ہے اپنی جانب بتا کے اس کی عظمت کو ہماری جانب بیان کرنا چاہتا ہے. جیسے فرض کریں بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اس گھر میں رہتا ہو، یا ہر مسجد کو کہا جاتا ہے کہ خانہ خدا ہے، گھر خدا کا گھر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اس کے اندر رہتا ہے. لیکن بعض چیزیں جو عظیم ہوتی ہیں، شریف ہوتی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے، تو خدا اس کے مقام کو بتانے کے لیے اس کو اپنی جانب نسبت دیتا ہے تاکہ اس کی شرافت اور اس کی عظمت ہم کو سمجھائی جا سکے. یہ روح بھی جو ہے کیا ہے؟ یہ امر ربی کہا گیا اس کو، اتنا اس کے اندر شرافت ہے، اس کے اندر مقام ہے کہ کہا کہ یہ میری روح ہے. بس جب انسان جو ہے وہ اس جسم اور روح کا جو مرکب بن گیا، تب خدا نے کہا کہ ہم نے ایک بہترین مخلوق کو خلق کیا. تو یہاں تک اس بات کو جو ہے اپنے ذہنوں میں رکھیں. اب ہم کو سوال کیا پیش کیا تھا آپ کے سامنے کہ ہم کو دیکھنا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. تو یہ سوال لے کے ہم قرآن کے سامنے آئے تھے. اب ہم مزید اگر دیکھیں، اب اسی سوال کو جو ہے آگے لے کے بڑھتے ہیں کہ قرآن انسان کی حقیقت کو کیا کہتا ہے. انسان جو ہے فقط جسم اور اس روح کا جو مرکب ہے، اس میں سے حقیقت انسان کو کون جو ہے بناتا ہے؟ جسم بناتا ہے یا اس کی روح بناتی ہے؟ سورہ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. سورہ سجدہ کے اندر 11ویں آیت ارشاد ہوتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے، خدا ارشاد فرماتا ہے کہ کون جو ہے تمہاری روح کو قبض کرتا ہے؟ کہا کہ ملک الموت. قُلْ ان سے کہہ دو يَتَوَفَّاكُمْ، تمہیں، اب دیکھیں اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں گا، تمہاری وفات یعنی تمہاری جو توفی ہے وہ کون کرتا ہے؟ ملک الموت کرتا ہے. تو کون ملک الموت؟ جس کو جو ہے تمہارے اوپر بھیجا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ تمہارے لیے اس کام کے لیے معمور کیا گیا ہے. توفی کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا، یتوفاکم. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو پورا کا پورا جو ہے لے لیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے توفی. پورا کا پورا کوئی چیز کو، کسی چیز کو چھوڑا نہ جائے، تب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی جب کہتے ہیں کہ انسان کی وفات ہو گئی، یہ وفات اسی مادے سے نکلا ہے، یعنی کہ پورا کا پورا جو تھا یہ چلا گیا، جو کچھ بھی تھا. کون لے گیا اس کو؟ ملک الموت لے گیا خدا کی بارگاہ میں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جسم جو ہے وہ اسی دنیا میں باقی رہ جاتا ہے، وہ تو اس دنیا سے نہیں جاتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ملک الموت پھر کس چیز کو لے گیا؟ خدا نے اس ملک الموت کو کیا حکم دیا تھا؟ کہا کہ الذی وکل بکم، جس کو جو ہے حکم دیا گیا تھا، یہ آرڈر دے کے بھیجا گیا تھا کہ تمہارے لیے اس روح کو جو ہے، اس انسان کو جو ہے وہ لے کر آؤ. تو خود فرشتہ جو ہے انسان کو تو اس کے جسم کو تو وہیں چھوڑ کے آ گیا، جسم تو مٹی میں ہی ہے. پھر کس چیز کو لے کے گیا؟ ایک طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پورا کا پورا لے گیا، ایک طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جسم تو یہیں پڑا ہوا ہے. پھر کیا وہ چیز تھی جو پوری کی پوری چلی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی پوری حقیقت اس کی روح ہے. یہ جسم فقط کیا تھا؟ اس روح کا ساتھ دینے کے لیے، کیونکہ مادی دنیا ہے، مادی دنیا کے اندر روح کو جو ہے بالآخر مادی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اس لیے اس جسم کو اس کے ایک ساتھی کے طور پر رکھا گیا تھا. اس کو بعض دفعہ جو ہے ایک مثال دی جاتی ہے کہ جس طرح سے ایک سوار ہوتا ہے اور اس کی ایک سواری ہوتی ہے. اصل جو ہے وہ سوار ہوتا ہے، سواری فقط اس کو ہیلپ کرتی ہے کہ ادھر سے ادھر جانے میں اور اس کے جو مقاصد پورا کرنے میں. اسی طرح سے جو ہے فقط ایک تشبیہ کے طور پہ سوار اور سواری کی نسبت نہیں، فقط ایک تشبیہ ہے. جس طرح سے یہاں پہ بھی ایسے یہ فرض کریں کہ روح جو ہے انسان کے اس جسم کے اوپر سوار ہے، ورنہ اصل حقیقت انسان کا جسم نہیں ہے، اس کی روح ہے. کیوں؟ اگر دقت کی آپ نے سمجھاؤ کہ کیوں. اس لیے کہ خدا نے کہا کہ ہم نے پورا کا پورا انسان لے لیا. اصل نقطہ یہی ہے، پورا کا پورا انسان لے لیا، جبکہ انسان جو ہے اس کا جسم جو ہے وہ زمین کے اندر ہے. بس اب ان تین آیاتوں کو ملاتے ہیں. ایک طرف سے کہا کہ ہم نے اس کے اندر جو ہے اپنی روح پھونک دی، ایک طرف سے کہا کہ جب اس تمام پروسیس کو گزار لیا انسان نے تو اب اس کو ایک اور ہی مخلوق بن گیا. یہ معلوم ہوا کہ جو ایک اور ہی مخلوق بننا ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے اندر جب روح کا پھونکا جانا ہے، وہ روح کی وجہ سے ایک اور ہی مخلوق بنتا ہے. در حقیقت جب انسان بنتا ہے وہ روح کی وجہ سے بنتا ہے. تیسری آیت ہے سورہ سجدہ کی کہ جہاں پہ ارشاد ہوا کہ جب انسان کو جب ملک الموت آتا ہے اور لے لیتا ہے تو انسان کو پورا کا پورا لے لیتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جسم جو ہے وہ اس دنیا میں ہے. بس انسان کی حقیقت کو کون بناتا ہے؟ انسان کی روح بناتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لیں.
اب ہم نے تھوڑی بہت شناخت حاصل کی انسان کی جو ہے پہچان اور معرفت حاصل کی کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، کیوں ہم اس حقیقت کو اور اس کی پہچان کو کیوں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں اس کی معرفت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں انسان کی. کیونکہ جب تک ہمیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہمارا کیا ہے، ہم کچھ ہیں کیا، کس قسم کا وجود ہے ہمارا، تو ہم اگر کمال تک پہنچنا چاہیں گے تو نہیں پہنچ سکیں گے. کمال تک انسان اسی وقت پہنچ سکے گا جب اس کو معلوم ہے کہ میں کیا ہوں، تاکہ اس وجود کے مطابق پھر جو ہے اس راستے کو اور سفر کو طے کیا جائے. اگر میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں، جس طرح سے اس وقت دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان جو کچھ ہے وہ مادہ ہے، اس کا یہ جسم ہے، یہی اس کی حقیقت ہے. جب انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یعنی فقط یہ ایک علمی بحث نہیں ہے، نہیں، اس کا ایک نتیجہ ہے، اس کا ایک زندگی کے اندر اثر ہے. اگر ہم یہ نتیجہ لے لیتے ہیں کہ جو کچھ ہے جو ہمارا وہ یہی ہے جو نظر آ رہا ہے، تو میں ساری میری توجہ کیا ہوگی، اسی جسم کی نشو و نما کے اوپر ہوگی. جتنے بھی اس جسمانی تقاضے ہوں گے میری کوشش ہوگی اس کو اچھی طرح سے میں پورا کر سکوں، یہی میرا کمال ہے. کیونکہ جب سب کچھ میرا ہے ہی جسم، تو کیا میرا کمال پھر کیا ہوگا؟ میرا کمال یہی ہوگا کہ میں اس جسم کو اچھی طرح سے جو ہے وہ پروان چڑھاؤں، اور اس کے جتنے بھی جسمانی تقاضے ہیں، اس کی لذات ہیں، اس کو حاصل کرتا رہوں، اور یہی میرا اس دنیا میں کمال ہوگا. جو شخص جتنا زیادہ اپنے جسم کو سے استفادہ کرے گا، جسمانی لذات سے استفادہ کرے گا، دنیا میں وہی شخص باکمال مانا جائے گا اس نظریے کے مطابق. اور دیکھیں آپ اس وقت اس دنیا کے اندر کیا نظریہ چل رہا ہے، کس انسان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے کامیاب انسان ہے؟ جس کے پاس ایسی چیزیں ہوں کہ جس کے جسمانی ضروریات کو اچھا پورا کر سکتی ہوں، جس کے پاس پیسہ ہو. جب پیسہ ہوگا تو اس کی جسمانی ضروریات کو اچھا پورا کر سکے گی. ٹھیک ہے، جس کے پاس فرض کریں کہ خوبصورتی ہو، جو شخص خوبصورت ہوتا ہے آج کل معاشرے میں بڑی ڈیمانڈ ہے اس کی، اور اسی کو جو ہے مثلا دیکھیں کتنا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، انسانوں کا معاشرہ ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ مثلا جو ہے وہ یہ فرض کریں کہ کہتے ہیں کہ اسٹارز کون ہیں آپ کے، تو کون آتے ہیں سب سے پہلی صف میں؟ وہ لوگ جو کہ اس فیلڈ کے اندر شوبز کے فیلڈ میں خوبصورتی جسمانی لحاظ سے خوبصورت انسان، وہ جو ہے اس کو جو ہے ایک اسٹار مانا جاتا ہے کہ نہیں؟ در حقیقت یہ ایسا ہی نہیں ہے، ایسا ہی اس کو سٹار نہیں بنا دیا گیا. آپ کی فکر ہے جو پیچھے کام کر رہی ہے. جب میری فکر ہی یہ ہے، جب میرا عقیدہ یہ ہے، میری پہچان ہی انسان کے لیے ہے کہ انسان جو کچھ ہے وہ یہ جسم، تو صحیح ہے، اس کا مطلب صحیح نہیں نتیجہ نکالا، کوئی غلطی نہیں کی اس نتیجہ نکالنے میں. انہوں نے غلطی کہاں کی؟ اس بیس بنانے میں غلطی کی ہے، وہاں ضرور غلطی کی ہے. لیکن جب یہ بیس بن گئی، جب یہ غلط نظریہ ہو گیا، غلط طریقے سے پہچان لیا، تو نتیجہ تو یہ نکلے گا. اس نتیجہ نکلنے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی. اسے کہتے ہیں جیسا بیج بو گے ویسے ہی کاٹو گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بیج کچھ بوئیں نتیجہ کچھ نہیں. ہاں، بیج انہوں نے غلط بویا، لیکن فصل جیسی تھی وہ اس کے مطابق نکلے گی. تو دیکھیں ان چیزوں کا جس پر اتنی زیادہ تاکید کی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے فقط کہ یہ چیزیں ہماری زندگی کو بنانے کے اندر مہم ہے. یہ جو توحیدی نظریہ ہے، خدا کو ہم نے جس طرح سے 2 دن کے تھوڑا سا اس کے جو ہے اشارہ کیا، یہ سب ہماری زندگی کے اندر جھلکتا ہے. جیسا میں خدا کو سمجھتا ہوں ویسے ہی میرے اعمال ہوتے ہیں، اسی کے اندر اظہار ہوتا ہے. جب میں مضطرب ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میرا ایمان خدا پہ کمزور ہے. واضح سے، یعنی ہم کو اس چیز کو اقرار کرنے میں کوئی جو ہے وہ تکلف اور تعارف سے کام نہیں لینا چاہیے. نہیں، اگر میں واقعا دیکھ رہا ہوں کہ میں مشکلات کے اندر جو ہے پریشان ہو جاتا ہوں، مضطرب ہو جاتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہیں مشکل ہے. وہ جو بیس میں نے بنائی تھی، جس طرح سے بعض افراد دیر سے تشریف لائے، ہماری جو بیس بنتی ہے وہ 3 پلرز کے اوپر ہے، ایک خدا، انسان اور یہ دنیا. اس تینوں چیزوں کا صحیح کانسیپٹ میرے ذہن میں ہونا چاہیے. ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی غلطی ہوگی، وہ بلڈنگ جو ہے خراب ہو جائے گی. اس کے اوپر جب جو بھی بناتے رہیں گے، جتنے بھی پھر آپ جو ہیں وہ اس کے اوپر لے جائیں، وہ بلڈنگ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. اب ہماری گفتگو اس دوسرے پلر کے اندر ہے، انسان کے بارے میں. بس انسان کی صحیح پہچان ہونا ضروری ہے کہ انسان کیا ہے، کیونکہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے، بغیر اثر کے نہیں ہے. فقط ایک تھیوریٹیکل گفتگو نہیں ہے، نظریاتی گفتگو نہیں ہے. بس جب انسان کی حقیقت روح ہے، اس کا جسم نہیں ہے، تو پھر اس کے تقاضے مختلف ہوں گے. پھر اس روح کو جو ہے مال و دولت سے آپ نہیں کہہ سکتے کمال میں پہنچ گئی. اس روح کو جو ہے آپ خوبصورتی کے ذریعے سے نہیں کہہ سکتے کمال میں پہنچ گئی. ایک انسان ممکن ہے انتہائی بدصورت انسان ہو، مگر بلال حبشی کو آپ کیا کہیں گے، جس کو جو اسلام کا پہلا مؤذن قرار پاتا ہے، خوب اس زمانے کا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اسٹار ہے نا. اسلام کے نزدیک اسٹار کیا ہے؟ یہ بدصورت ہونا مشکل نہیں ہے، اس کے اندر کوئی معنی نہیں ہے، معیار ہی کچھ اور ہے. وہی جو آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہمارا طرز تفکر اور قرآنی طرز تفکر، ہمارا طرز تفکر اور اسلامی طرز تفکر 180 ڈگری اس وقت جو فرق کر چکا ہے.
ہم کس چیز کو جو اپنے لیے جو ہے ہماری اقدار فرق کر گئی ہیں، ہمارے لیے جو چیز ویلیو رکھتی ہیں فرق کر گئی ہیں. ہمارا فقط کیا ہے اس وقت نام مسلمان رہ گیا ہے. واقعی اگر انسان دیکھے کہ صبح سے لے کر رات تک جو زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی میں اور ایک کافر کی زندگی میں کتنا فرق ہے. یعنی وہی دوبارہ سے بار بار معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، باتیں تلخ ہیں. ہم لوگ فقط کیا ہے ہماری زندگی کے اندر فرق کیا ہے، ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، لیکن جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو میری ویلیوز ہیں، جو میری سوچ ہے، وہ کیا ہے. بچوں کو میں کیا کہتا ہوں کہ تمہیں جو ہے وہ اچھے اسکول میں ڈالوں گا، اچھے اس میں جاؤ گے تاکہ تم جو ہے ایک بڑے آدمی بنو. بڑے آدمی سے مراد میری کیا ہوتی ہے، اس کو ایک ایسی اچھی جگہ جاب مل جائے جہاں وہ اچھا کما سکے. یہی ہے نا پوری زندگی کا خلاصہ. اور کیا ہے، اس بچے پہ میں ساری توانائی اس لیے لگا رہا ہوں، اپنا پورا جو ہے وہ محنت سے جو ہے وہ خون پسینہ ایک کر کے اس طرح سے سب کچھ کما کے اس کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ایک دن جو ہے اچھے اسکول میں جائے، اچھی یونیورسٹی میں جائے، اچھی جاب لے. اگر وہ کوئی اچھے پیشے میں بھی جا رہا ہے، فرض کریں ڈاکٹری میں بھی جا رہا ہے، جو ایک انسانیت کا بظاہر جو ہے وہ اس کے اندر خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن وہاں بھی اس کا مقصد کیا ہے بچے کے ذہن میں جو اب جوان ہو گیا مثلاً، مقصد یہی ہے کہ میں کس طرح سے زیادہ پیسہ بنا سکوں. ہر فیلڈ میں اندر یہی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو صحیح طرح سے نہیں پہچانا. قرآن کی جانب رجوع کریں تو قرآن بتاتا ہے اصلاً یہ جسم تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جسم تو رہ جائے گا. یہاں پہ جو چیز جس کو تم کو پروان چڑھانا تھا اس کو دیکھو کیا. اب دیکھیں قرآن کیا فرماتا ہے، کتنی خوبصورت اور کتنی بس کیا کہیں زبردست آیات ہیں کہ جس کی جانب ہم کو توجہ کرنی چاہیے. ارشاد ہوتا ہے کہ ایک آیت ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ بلکہ کہتے ہیں کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے گمراہ ہوگا. یعنی یہاں پہ جو اندھا ہے اس سے بھی زیادہ وہاں اندھا ہوگا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فرض کریں جو جتنے بھی یہاں پہ نابینا افراد ہیں بیچارے وہاں پہ بھی نابینا ہی رہیں گے، بلکہ اس سے زیادہ نابینا ہوں گے. نہیں، مقصد یہ نہیں ہے. ہر انسان جو اس آیت کو پڑھے گا اس کے ذہن میں کیا یہ مطلب آئے گا کہ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ اس دنیا میں نہیں. اس چیز کو خود جو ہے قرآن واضح کرتا ہے دوسری آیات کے اندر. ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے اجتناب کرے گا، میرا ذکر نہیں کرے گا، مجھے بھول جائے گا. ذکر کرنا کیا مطلب؟ ذکر کرنا یہ نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، نہیں. یہ فقط اس کا ایک اظہار ہے، اس کا ایک طریقہ ہے. اصل ذکر کیا ہے؟ خدا کی یاد ہے جو میرے دل میں ہونی چاہیے. اگر میں تسبیحاں گھماتا رہوں، نمازیں پڑھتا رہوں، سب کچھ کرتا رہوں، لیکن خدا کو بھولا ہوا ہوں، اس کا مطلب ہے ذاکر نہیں ہوں. ذاکر انسان کون ہے؟ کہ جو خدا کو یاد رکھے. خدا کہتا ہے کہ جو میرے ذکر سے میری یاد کو اصلاً بھلا دیتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. ممکن ہے وہ سمجھ رہا ہو کہ اس کی زندگی بہت جو ہے اس کے اندر پاس جو ہے مال و دولت ہے، ثروت ہے، مقام ہے، پوسٹ ہے، اس کے تعلقات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن در حقیقت اس کی زندگی تنگ ہوگی. اور آپ لوگ اچھی طرح سے اس وقت مشاہدہ کر سکتے ہیں دنیا کے اندر اس وقت جتنا زیادہ انسان جو ہے وہ ڈپریشن اور اینزائٹی اور ان تمام امراض کے اندر مبتلا ہے. یعنی ہر انسان جو ہے اس وقت، یعنی بہت بڑی قطاریں اس وقت جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. جن کے پاس پیسہ ہے وہ جاتے ہیں ان سائیکیٹرسٹ حضرات کے پاس، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. یعنی اس وقت جتنا زیادہ یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، جو دوائیں جو انسان کے ڈپریشن کو دبانے کے لیے ختم تو نہیں کر سکتی، وہ مسئلہ اندر سے ختم کبھی نہیں ہوگا. اس کے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے، اس کو موڈ کو اچھا بظاہر بنانے کے لیے جو دوائیں استعمال ہوتی ہیں، بہت زیادہ سے پیسہ دنیا کا اس وقت لگ رہا ہے. خدا کہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ تم خدا کو بھول بیٹھے ہو. تمہارا جو مقصد تھا تم اس کو بھول چکے ہو. جب اس کو بھول چکے ہو تو خود بخود کیا ہے تمہاری ان لہو معیشتاً ضنکا، تمہاری معیشت سے مراد پیسہ نہیں، معیشت یعنی تمہاری زندگی. تمہاری جو زندگی ہے تنگ ہو جائے گی، ہمیشہ پریشان رہو گے، کبھی خوشحال نہیں ہوگے. ہمیشہ دیکھو گے کہ میں جو مجھے حاصل کرنا تھا وہ حاصل نہیں کر پایا. اگر آپ ایک شخص جو کہ پیاسا ہو اس کو آپ فرض کریں کہ کھانا دیں تو کبھی وہ قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ کھانا کھانے سے اس کی پیاس اور بڑھ جائے گی. یہ وہ چیز نہیں ہے. اس کو کیا چاہیے؟ خالص پانی چاہیے. حتیٰ شربت بھی اس کو پلایا جائے تو اس کی پیاس بڑھ جائے گی. خالص پانی جب تک اس کو نہیں ملے گا اس کی پیاس نہیں بجھے گی. ہماری انسانوں کی کیفیت بھی اس وقت وہی ہے. انسان جو ہے خدا نے اس کو ایک چیز اس کے اندر بنا کے بھیجا ہے. کیا تھا؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. انسان کو خدا نے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ کس طرح سے بنا کے بھیجا ہے؟ اس کی فطرت میں کیا ڈالا ہے؟ خدا سے محبت، خدا کی جانب
اس راستے کو طے کرنے کو ڈالا ہے، اس دین اسلام کو ڈالا ہے، دین توحید کو ڈالا ہے، مختلف الفاظ جو بھی آپ استعمال کر لیں. یعنی مجھے اس طرح سے جو پیاسا خلق کیا ہے، جب تک مجھے دین کا حقیقی دین کا پانی نہیں ملے گا، میں کبھی بھی جو ہے وہ سیراب نہیں ہوں گا، ہمیشہ پیاسا رہوں گا، ہمیشہ پریشان رہوں گا، ہمیشہ ادھر ادھر دیکھتا رہوں گا کہ آخر میں کیوں سیراب نہیں ہو پا رہا. میرے پاس مولا دولت آ گیا، پھر کیا مسئلہ ہے؟ میرے پاس سب کچھ چیزیں آ گئی دنیا کی، پھر کیوں میرے اندر ایک اضطراب ہے؟ کیونکہ وہ دین حقیقی جو ہے میں نے اس کو اب تک جو ہے قبول نہیں کیا، اپنی زندگی کے اندر اس کو جو ہے عملی نہیں کیا. ہمیشہ پیاسا رہوں گا کیونکہ میری فطرت کے اندر دین ہے، میری فطرت کے اندر دین ہے. جتنا میں اس سے دور رہوں گا اتنا ہی زیادہ میری معیشت، میری زندگی جو ہے تنگ رہے گی. خوب آگے اس کو بڑھائیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. لیکن وہی آیت میں کیا کہا تھا؟ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا، نابینا ہوگا، اس دنیا میں اس سے زیادہ. اسی آیت کے اندر آگے ارشاد ہوتا ہے وَنَحْشُرُهُ، یعنی یہ شخص جو کہ انسان جو ہے ذکر خدا کو بھول چکا ہے، خدا کو اب یاد نہیں کرتا، خدا کو فراموش کر بیٹھا ہے، اپنے مقصد کو بھول چکا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ہم اس کو قیامت کے دن کیسا حشر کریں گے؟ اعمیٰ، اندھا. بس معلوم ہو گیا کہ اندھا کون ہے، مراد کیا تھی؟ وہ اعمیٰ کون تھا؟ جس کو خدا نے جو ہے سب کچھ دے کے بھیجا تھا. سورہ دہر کے اندر جو ارشاد ہوا تھا فجعلناہ، نہیں سورہ ایک درود بھیجے محمد وعلی محمد پر. سورہ سجدہ کے اندر جو ارشاد ہوا تھا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. جب اس خدا نے کہا تھا کہ ہم نے اس کے اندر روح پھونک دی، پھر کیا کہا تھا؟ ہم نے اس کو آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، دل بھی دیا. کیا کرنے کے دیا تھا؟ دیکھتے تو سب ہیں، جس انسان کو بھی خدا نے بنایا ہے اس دنیا کے اندر وہ سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں. یہ اعمیٰ کون شخص ہے؟ بس معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی، ان دل کی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے، جس سے انسان جو ہے خدا کی جانب جاتا ہے، اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے. وہ آنکھیں اس کی بند تھیں. جو انسان جو ہے ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو انسان جو ہے خدا کو بھول جاتا ہے تو ہم اس کو خود بھلا دیتے ہیں، یعنی خود انسان پھر اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. خوب ارشاد ہوتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. بس ہم اس انسان کو اندھا جو ہے وہ حشر کریں گے. قال، جب یہ شخص جو ہے جب اس کو اندھا جو ہے وہ حشر کیا جائے گا تو تعجب کرے گا کہ جب دنیا میں تو جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، اس کو کیوں اندھا جو ہے حشر کیا گیا؟ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے خدا تو نے مجھے اندھا کیوں حشر کیا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا کے اندر بینا تھا، میں تو دیکھتا تھا، میرے پاس آنکھیں تھیں. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا میں ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی تو تو نے ان کو فراموش کر لیا، ان کے پر توجہ نہیں کی. ان آیات کو بھیجا گیا تھا تاکہ تو توجہ کر اپنے رب کی جانب، ذاکر بن جا اپنے رب کا، اس کی جانب توجہ کر، اپنی حقیقت کو پہچان، اپنے سفر کو خدا کی جانب جاری رکھ. فنسیتها، تو نے بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح سے تو نے کل ہمیں بھلا دیا. عجیب ہے، کتنا صاف اور شفاف ہے. اے کاش ہم ان چیزوں کو پڑھیں تو واقعی ان چیزوں کے متعلق کو در کر سکیں واضح طور پر بغیر کسی تکلف کے. فنسیتها، تو نے ہم کو بھلا دیا، ان آیات کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھلا دیا جائے گا، آج تجھے کوئی یاد نہیں کرے گا، کوئی تیری مدد کو نہیں آئے گا. کل جب تیرے پاس آیات کو بھیجا گیا تھا تو نے کیا ان کے ساتھ؟ کتنا ان میں غور و فکر کیا، کتنا خدا کا جو ہے ذکر کیا، کتنا خدا کو یاد کرنے کی کوشش کی. کذالک اليوم تنسیٰ، اس طرح سے تو نے کام کیا، جو تم کرو گے وہ وہی، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. کذالک اليوم تنسیٰ، اسی طرح سے آج تجھے بھلا دیا جائے گا. ایک حدیث کے اندر ہے یحسن عندہ القردۃ والخنازیر. انسان جو ہے، دیکھیں اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا، میں جو کچھ بھی اس وقت کر رہا ہوں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے؟ مزرعہ آخرت ہے. دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. بہت ہی دقیق جو ہے تعبیر ہے. یعنی انسان کا دنیا اور آخرت کا جو ریلیشن ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت دقیق تعبیر ہے، کیونکہ بالآخر معصوم سے صادر ہوئی ہے. دنیا کو مزرعہ آخرت کہا گیا. جو کھیت ہوتا ہے اس کے اندر جب میں فرض کریں کہ جب بیج بو رہا ہوتا ہوں، جب بیج بوتا ہوں پھر اس کے اندر جو اس کو پانی دیتا ہوں، اس کے اندر کھاد ڈالتا ہوں، تو جیسے ہی میں کام کر رہا ہوتا ہوں ویسے ہی وہ درخت جو ہے بن رہا ہوتا ہے، اس کی نشو نما ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ بیج میں بو دوں
اور یہ سارے جو اعمال میں کرتا ہوں، اس کو پانی دیتا ہوں، اس پہ روشنی پڑتی ہے، اس کو کھاد دی جاتی ہے، اس کو جو ہے اس پہ دوائیاں ڈالی جاتی ہیں مختلف چیز کو، یہ ساری ایسا نہیں ہوتا کہ میرے کام ایک طرف ہوں اور یہ سب کچھ یہ درخت کا بننا بعد میں ہو، یعنی ایک ٹائم گیپ ہو اس کے اندر، ایسا نہیں ہوتا، کوئی گیپ نہیں ہے اس کے اندر. جیسے جیسے میں کر رہا ہوں، جیسے جیسے میں پانی ڈال رہا ہوں، جیسے جیسے اس کو غذا مل رہی ہے، جیسے جیسے اس کو روشنی مل رہی ہے، ویسے ویسے وہ درخت بن رہا ہے. دیکھیں غور کریں، اس کے اندر کوئی ٹائم گیپ نہیں ہے. اب ہم کو کہا جا رہا ہے کہ اور یہ جو سلسلہ ہے پوری وہ ابھی جو بیج سے لے کے جب تک وہ درخت بن جاتا ہے، اس کے اندر پھل آ جاتے ہیں، وہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے. جیسا آپ اس درخت کے ساتھ سلوک کریں گے ویسا وہ درخت بنے گا. اب میں ہوں اور خدا جو ہے وہ دنیا اور آخرت کو جو تشبیہ دیتا ہے مظہر سے دیتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ میں اس وقت عمل کر رہا ہوں، میں جو عمل کر رہا ہوں ایسا نہیں کہ قیامت کے دن مجھے ثواب ملے گا، نہیں، اس وقت میں اپنے آپ کو بنا رہا ہوں. ایسا ہی ہے کہ میں جیسے جو میرے حتی یہ جو اشارے بھی ہیں، سب کچھ جو ہے میرا جو بولنا ہے، میرا جو دیکھنا ہے، آپ کا یہاں بیٹھنا ہے، آپ کا یہ سننا ہے، سب کچھ جو ہے ایک ایک عمل جو آپ خلوت میں کرتے ہو یا جلوت میں کرتے ہو، ہر وہ چیز جو آپ کر رہے ہیں ایسا ہی جیسے آپ درخت کو پانی دے رہے ہیں، وہ اسی وقت بن رہا ہے. اگر آپ اس کے اندر کھارا پانی ڈالیں گے، نمک والا پانی ڈالیں گے، وہیں پہ وہ مر جائے گا، اس کی گروتھ نہیں ہو پائے گی. اگر آپ اس کے اندر جو ہے کوئی ایسے کام کریں گے کہ وہ دوائیں اسپرے نہیں کریں گے کہ جس سے وہ کیڑے دور ہو جائیں، تو کیڑے آ جائیں گے اور اس کو کھانا شروع کر دیں گے. اگر میں بھی اپنے ساتھ اس طرح کا کوئی کام کروں، میں ان شیاطین کو اپنے سے نہ بھگاؤں، تو وہ کیڑے جو ہیں میرے جسم کے اندر، میری جان کے اوپر، میری روح کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، نہیں ہو رہے ہیں اس وقت، اور مجھے کچھ بنا رہے ہیں. اس کی ایک اور مثال دے سکتے ہیں. جیسے آپ فرض کریں کینوس ہے اور آپ کے پاس جو ہے ایک مارکر ہے، آپ کے پاس ایک مارکر ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے بس ڈرائنگ کریں. جیسے جیسے آپ اس پہ نقش بنائیں گے ویسے ویسے وہ نقش بنتا چلا جائے گا. اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ میں ابھی بنا رہا ہوں، ابھی کچھ نہیں نظر آ رہا، 1 گھنٹے بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد، نہیں، جیسے جیسے میں بناؤں گا ویسے ویسے بنے گا، اور جیسے جیسے اس کو مٹا دوں گا ویسے ویسے مٹ جائے گا. غور کریں اس بات پر. بس ہم لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں آخرت میں اس کو جو ہے وہ میرے لیے بنایا جائے گا تازہ، نہیں، اسی وقت میں اپنی جہنم اور اپنی دوزخ بنا رہا ہوں. یعنی ہر انسان جس وقت یہاں بیٹھا ہے، ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کی اسی وقت ایک جنت اور دوزخ آمادہ ہے، تیار ہے اس وقت، اور ہر وقت اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. اور ہر وقت جس طرح سے میں محشور ہوں گا، میں اپنی پکچر خود بنا رہا ہوں. یعنی انسان کتنا خدا نے ہم پر جو ہے ایک طرح سے احسان کیا ہے. تم کو اچھی پکچر بنانی ہے، اپنی خوبصورت بننا ہے ہمارے سامنے جب آؤ گے، اچھی پکچر بنا لو. کس نے منع کیا ہے؟ یہ کاغذ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے وجود کا کاغذ، اور یہ قلم تمہارے ہاتھ میں ہے. جیسا بنانا چاہو بنا لو اپنے آپ کو. کیوں اپنے آپ کو بدصورت بناتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو نابینا بناتے ہو؟ کس نے تمہیں منع کیا؟ اپنے آپ کو اچھا بناؤ، خوبصورت بناؤ. یہ ہے وہ حدیث جو کہتی ہے یحسن عندها القردۃ والخنازیر. انسان بعض ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو اتنا برا بنا کے آئیں گے، خود اپنے آپ کو برا بنا کے آئیں گے کہ ان سے زیادہ خنزیر اور بندر زیادہ خوبصورت ہوں گے. کیوں میں اپنے آپ پر ظلم کرتا ہوں؟ یہ جو امام علی علیہ السلام جو ہے دعاؤں کے اندر جو ہے گڑ گڑا کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد. یہ جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ سکھایا جاتا ہے ہم کو، بلکہ وہ خود بھی ظلم تو نفسی. یہ ظلم تو نفسی کیا ہے؟ کیوں اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو؟ تمہیں سب کچھ تمہارے اختیار میں دے دیا گیا ہے. سورہ دہر میں کیا ارشاد ہوا آپ کے؟ ان هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کہ انسان کیوں اپنے آپ پہ غور نہیں کرتا؟ وہی سمیع و بصیر اور دل جو بھیجا تھا، کیوں اس سے استفادہ نہیں کرتا؟ اسی آیت کے اندر آخر میں کیا تھا کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ سب کچھ دیا. جعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. بہت کم ہے جو شکر کرتے ہیں. شکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو میں نے آنکھیں تم کو دی ہیں، وہ دل کی آنکھیں، اس سے استفادہ نہیں کرتے. یہ جو کان دی ہیں اس سے سنتے نہیں ہیں. یہ جو دل دی ہیں اس سے غور و فکر نہیں کرتے. یہ ہے مطلب کہ شکر نہیں کرتے. یہاں پہ سورہ دہر میں ارشاد ہوتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کچھ نہیں تھا یہ انسان. کس چیز پہ اس کو گھمنڈ ہے؟ کس چیز پر یہ اتراتا ہے؟ کس چیز پر اس کو تکبر ہے؟ ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی ہے. ہم نے اس انسان کو ایک نطفے سے خلق کیا، نبتلی ہے. دیکھیں جگہ جگہ انسان کو خدا نے اس کو سمجھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی ہم کو سمجھانے کے لیے نبتلی ہے. ہم اس کو امتحان لینے کے لیے سب کام کیا ہے. اس کو آزمائیں گے.
فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، جب امتحان لے گا تو پھر اس کا جو ہے وہ اس کے اوزار اور اس کے جو ہے وہ ٹولز بھی ہم کو دیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے بغیر ٹولز کے، نہیں، سب کچھ لیس کر کے اسلحے کے ساتھ بھیجا ہے، سمیع و بصیر بنا کے بھیجا ہے اس دنیا کے اندر. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، جب امتحان لینا ہے تو اس کا سمیع اور بصیر ہونا ضروری ہے، اس کا سمجھنے والا ہونا ضروری ہے. یہ الگ بات ہے کہ تم فکر نہ کرو، غور نہ کرو. افلا تعقلون اور افلا، جتنے بھی سارے افلا جو دنیا قرآن کے اندر موجود ہیں سارے ہم پر فٹ ہوتے ہیں. کیوں تدبر نہیں کرتے، کیوں تعقل نہیں کرتے؟ قرآن کی واضح آیات اس کے اندر ہم کو ملتی ہیں، کیوں اس قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض ہم کو یہ کہا جاتا ہے اس قرآن پہ غور و فکر تو دور کی بات ہے، اس کو جو ہے فقط جو ہے اس کی عربی تک جو ہے، اس سے زیادہ نہیں. کیوں؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ کیوں تم غور و فکر سے کام نہیں لیتا ہے ان آیات کے اندر. خوب اس موضوع پہ کبھی بعد میں گفتگو ہوگی. بس انسان کو جو ہے خدا نے جو ہے سمیع و بصیر بنایا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کے سامنے سبیل کو، راستے کو واضح کر دیا. اب چاہے تو اپنے لیے شکر کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو کفران نعمت کرے. یعنی کیا؟ یہ وہی ہے، یعنی جیسا اپنے آپ کو بنانا چاہے تمہارے اختیار میں دیا ہے، اس راستے پہ جیسا چلنا چاہو. یہ عزیزان محترم پوری اس انسان شناسی کا خلاصہ، انسان کو سمجھنا یہ ہے انسان. اب جب ہم نے انسان کو سمجھ لیا کہ یہ انسان ہے، بس اس کا کمال کیا ہے؟ جس طرح سے عرض ہوا، اس کی حقیقت چونکہ روح ہے، اس کا کمال بھی اسی روح کے پروان چڑھانے میں. ہر انسان اگر آج اپنا محاسبہ کرنا چاہے، اگر آج اپنا حساب و کتاب خود کرنا چاہے، جس طرح سے حدیث میں ہے کہ اپنا حساب و کتاب کر لو اس سے کہ پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے. خود اپنا حساب کتاب کر لو، خود دیکھ لو کہ کتنے پانی میں ہو. اس وقت فائدہ کیا ہوگا حساب کتاب کرنے کا؟ اگر چینجز لانا چاہو گے اس تصویر کے اندر جو تم نے اپنے لیے بنائی ہے، چینجز لا سکتے ہو. جیسی چینج، اور ایک لمحے کا کام ہے، ایک لمحے کا. انسان یہ نہ سوچے کہ میری پوری زندگی تو جو ہے اس جو اپنی تصویر بنائی ہے وہ بہت ہی بھیانک تصویر بنائی ہے، بہت ہی ڈراؤنی تصویر بنائی ہے. نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. خدا نے عجیب، خدا کا لطف و کرم ہے. ایک منٹ کے نہیں، ایک منٹ بھی نہیں زیادہ ہے. ایک لمحہ انسان سوچے، توبہ کرے، وہ تصویر مٹ جائے گی. دوبارہ سے آپ کے سامنے وہ کاغذ جو ہے آپ کے سامنے، آپ کے وجود کا کاغذ، جیسا بنانا چاہو دوبارہ بنا لو. لیکن کب؟ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے اپنا حساب کتاب کر لو. بعد میں پھر موقع نہیں ہوگا. جو کچھ ہے تمہارے پاس اس وقت موجود ہے. اور یہ سارے واقعات جو ہم لوگ کربلا کے اندر دیکھتے ہیں، کیوں ان کی جانب جو ہماری یہ جو توبہ حر ہے، توبہ حضرت زہیر ہے، یہ کیوں ہم کو انرجی دیتی ہے؟ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ایک منٹ بھی کچھ بھی نہیں ہے، آپ اسی وقت یہاں بیٹھے بیٹھے اس وقت ارادہ کر لیں اور ہم اپنی زندگیوں کو چینج کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہی رسم و رواج کے مطابق مجلس میں آئیں، اشک بہائیں، چلے جائیں، اگلے دن ہمارا ویسے ہی گزرے، پھر یہاں پر آئیں، پھر چلے جائیں. ہم اپنے آپ کے ساتھ مذاق نہ کریں، اپنے آپ کے ساتھ مذاق نہ کریں. انسان اگر خود اپنے آپ پر رحم نہیں کرے گا تو کوئی اور تو اس پر رحم نہیں کرے گا. قرآن نے خدا نے کیا کہا کہ تم نے جو ہے ہمیں بھلا دیا، آج اس کا پھل تم دیکھ رہے ہو، اسی طرح سے تم کو بھی بھلا دیا جائے گا. خوب اس کا مقصد کیا تھا؟ آخری بس جہاں تک کافی دیر ہو گئی. انسان کو جو ہے خدا، بس اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی روح ہے. کیا اس کا ہدف بیان کیا گیا قرآن کے اندر؟ واضح آپ نے ہزاروں دفعہ جو آیت کو سنا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. عبادت کیا؟ یعنی اسی نماز اور روزے کی جو ظاہری شکل ہے اس کے لیے پیدا کیا. اگر یہ ہو تو پھر بہت سارے لوگ جو ہے الحمدللہ، اور البتہ ہم کو خوش ہونا چاہیے. اچھی بات ہے کہ انسان جو ہے جنت میں جائے. ہم کو یہ نہیں کہ کم سے کم لوگ جائیں، نہیں، انشاءاللہ کہ زیادہ سے زیادہ ہم سب جو ہیں خدا ہم کو نصیب کرے. تو الہی آمین. لیکن خدا کہتے ہیں کہ میں نے تم کو کیوں بنایا؟ عبادت کے لیے. عبادت سے کیا مراد ہے؟ عبادت اسی عبودیت سے نکلا ہے. انسان اور خدا، ان کے درمیان جو ریلیشن ہے، جو تعلق ہے، اس کے نتیجے میں ایک چیز حاصل ہوتی ہے. اس تعلق کا نام ہے عبودیت. اس عبودیت کا جو جلوہ ہے وہ ہے عبادت. دیکھیں، ایک فرض کریں ہمارے پاس ایک ٹینک ہو، اوپر پورا پانی سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہو، بہت بڑا ٹینک ہو، اور ایک نیچے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ایک بالٹی ہو، وہ خالی ہو، خالی ایک قطرہ سے پانی نہ ہو. آپ ایک پائپ اس کے وصل کر دیں، اس کو جو ہے کنیکٹ کر دیں اس ٹینک کے ساتھ، صحیح، تو کتنا تیزی سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ چھوٹی سے ظرف کے اندر آئے گا، کیونکہ خالی ہے بالکل، اور وہ پورا کا پورا بھرا ہوا ہے، اونچائی کے اوپر بھی بہت فشار، بہت ہی پریشر کے ساتھ وہ پانی جو ہے اس کے اندر آئے گا.
لیکن اگر جو ہے وہ دو چیزیں جو ہیں ایک لیول پر ہوں ان کا وصل اس کو جو ہے جوائن کر دیں ایک پائپ کے ساتھ، نہ پانی ادھر سے جائے گا نہ ادھر سے، کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس مثال پہ غور کریں. اگر میں اپنے آپ کو محتاج سمجھوں گا، خالی سمجھوں گا، فقیر سمجھوں گا، خدا کو غنی سمجھوں گا، سب کچھ سمجھوں گا، قادر سمجھوں گا، ہر چیز جو ہے تمام کمالات جو ہیں اسماء حسنہ میں کہوں کہ جو کچھ بھی اسماء حسنہ ہے اس کے لیے ہیں، یعنی وہ جو ہے پر ہے. اللہ سمد کا یہی مطلب ہے. سمد یعنی جس کا وجود ایسا ہے جس کے اندر کوئی خلا نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، پر ہے، ہر قسم کے کمال سے وہ پر ہے. اور ایک میں اپنا وجود فرض کروں، وہ آیت کیا ہے اس کے الفاظ سے مجھے یاد نہیں ہے کہ انسان تم جو خدا جو ہے غنی ہے اور تم انسان کیا ہو، تم سب کے سب کیا ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ تم سب کے سب جو ہو فقیر ہو. اس ٹینک کو اور اس چھوٹے سے ظرف کو ملاحظہ کریں. اگر وہ یہ جتنا خالی ہوگا اتنا ہی زیادہ وہاں سے کیا ہوگا، وہاں سے پانی کا فلو ہوگا. جتنا میں زیادہ اپنے آپ کو فقیر خدا کی بارگاہ میں سمجھوں گا اتنا ہی زیادہ وہاں سے فیض، اتنا ہی زیادہ وہاں سے آپ کے اوپر رحمت، آپ کے اوپر نعمت کا جو فلو ہے اتنا ہی زیادہ ہوگا. اگر میں تکبر کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ میں بھی کوئی چیز ہوں اور اپنے آپ کو خدا کے برابر لے آتا ہوں، تو جتنا زیادہ میں یہ کرتا جاؤں گا وہاں سے جو ہے پھر وہ جب دونوں ایک لیول پر آ گئے تو پھر وہاں سے جو ہے فلو نہیں ہوگا. ایک مثال ہے فقط اس کو سمجھنے کے لیے. یہ جو رابطہ ہے میرا اور خدا کا یہ کیسا ہوگا؟ ایک دفعہ ایک انسان بالکل اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. الفقر فخری کا ممکن ایک مطلب آپ یہ لیں کہ آپ کہیں کہ معاشرے کے جو فقیر افراد ہیں وہ میرا نہیں، خود میرا فقیر ہونا میرا فخر ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اس کے سامنے فقیر ہوں. ایک انسان کب اپنے آپ کو فقیر سمجھے گا؟ جب اپنے آپ کو پہچانے گا. یعنی جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو فقیر سمجھ رہا ہے اس کی معرفت کی علامت ہے. یہ ذات ختمی مرتبہ چونکہ اعلیٰ ترین مرتبہ عرفان کے اوپر فائز ہے، اس سے زیادہ معرفت متصور نہیں دنیا کے اندر، اس لیے ان کا فخر بھی جو ہے اپنے آپ کو خدا کے سامنے اتنا ہی زیادہ فقیر محسوس کریں گے. ہم چونکہ سمجھتے نہیں ہیں اس لیے جو ہے ہم کہتے تو ہیں کہ ہاں خدا کے بارگاہ میں جو ہے وہ نیاز مند ہے، ضرورت ہے، محتاج ہے، لیکن دیکھیں یہ کب ریفلیکٹ ہوتا ہے ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ جب ہمیں جب مشکلات آتی ہیں تو ہم خدا کے سامنے جو ہے گڑ گڑاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں. جب ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہو تو کوئی خاص ہم محسوس نہیں کرتے. ہاں ایک جو رٹی رٹائی دعائیں ہیں، نماز کے بعد تاکیبات پڑھ لی نہیں پڑھی. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو ضرورت مندی محسوس نہیں کرتے. سب کچھ تو ہے، صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے. انسان بھلا دیتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ وہ غنی ہے. تم غنی نہیں ہو، تم اس وقت بھی فقیر ہو، انتہائی فقیر ہو، اور جب تمہارے پاس کچھ نہ ہو تب بھی فقیر ہو. فرق نہیں ہے ان حالات کے اندر، لیکن ایک وہ ذات ہوتی ہے جس کو اس چیز کی معرفت ہوتی ہے. خوب میں اپنے موضوع سے دوبارہ ہٹ نہ جاؤں. بس خدا نے انسان کو خلق کیا عبادت کے لیے، لیکن عبادت سے مراد کیا ہے؟ عبادت در حقیقت اسی عبودیت کا، یعنی جتنا زیادہ یہ میں اپنے اور خدا کے درمیان فرق محسوس اس کو جتنا زیادہ عزیز مانوں گا اور اپنے آپ کو جتنا زیادہ ذلیل مانوں گا، جتنی زیادہ میرے اندر ذلت ہوگی یہی عبودیت ہے. اپنے آپ کو بالکل انسان ذلیل حقیر اور فقیر اگر فرض کر لیتا ہے، یہ ہے وہ مقام عبودیت. اور جتنا زیادہ یہ مقام عبودیت کے اندر بہتر ہوگا، جتنا زیادہ اپنے اس مقام کو درک کرے گا، اس کی عبادت کے اندر وہ ریفلیکٹ ہوگا. کیوں امام امیر المومنین علیہ السلام کے جو ہے پیر سے جو ہے جب تیر نکال دیا تھا، اللہم صلی علی محمد، تو ان کو فیل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی عبادت کہاں، ہماری عبادت کہاں. جب وہ اپنے آپ کو اس بارگاہ کے اندر دیکھتے ہیں تو محو ہو جاتے ہیں. تیر بھی نکال لیا جائے تو ان کو پتہ نہیں چلتا. جب ان کو کوئی دیکھتا ہے تو ایسا کوئی کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جس انسان کو سانپ نے ڈس لیا ہو، اس طرح سے یہ بےتابی کر رہے ہیں، اس طرح سے جو ہے گڑ گڑا رہے ہیں. ایک ایسا انسان گرچہ امیر المومنین ہے، پوری کائنات آپ کے لیے ہے، پھر کیوں ایسی حالت ہے؟ کیونکہ اپنے اور خدا کے درمیان جو رابطہ دیکھتے ہیں اس طرح سے ہے. جب اپنے آپ کو اتنی عظیم ہستی کے مقابلے میں دیکھتے ہیں تو خود بخود انسان کا جسم جو ہے وہ لرزنے لگتا ہے. ہم لوگ اس عظمت کو محسوس نہیں کرتے، لرزتے بھی نہیں ہیں، پریشان بھی نہیں ہوتے. خدا کہتا یہ ہے بس تمہارا ہدف کیا ہے؟ تمہارا ہدف ہے میری عبادت کرو. عبادت کرو یعنی واقعاً اپنے آپ کو میرے سامنے اپنا سر جو ہے وہ تسلیم کر لو.
اور ان چیزوں کی خاطر، ان دنیا کی خاطر، یہ تمہارا ہدف نہیں ہے. افسوس کیا ہے؟ بس یہ آخری آیت اور اس کے بعد جو ہے وہ مصائب. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خدا کہتا ہے کہ دنیا کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، جو کچھ اس دنیا میں تمہارے لیے بنایا ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو اس دنیا کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیتا ہے. اس کو اپنے آپ کو کس کے لیے وقف کرنا چاہیے تھا؟ خدا کے لیے. خدا کہتا ہے میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، کسی اور جانب توجہ نہ کرو، میری جانب توجہ کرو، مجھے نہ بھلا بیٹھنا، میرے ذاکر رہنا، مجھے یاد کرتے رہنا. بس خدا نے اس کا مطلب ہے انسان کو اپنے لیے بنایا. اور اس پوری دنیا کو کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا. ہر چیز جو اس دنیا کے اندر ہے، دنیا اور وما فیہا، سب کچھ کو انسان کے لیے بنایا. لیکن انسان بالکل الٹی جو ہے سائیکل چلاتا ہے. جس چیز کے لیے خلق کیا ہوتا ہے اس کی جانب کوئی توجہ نہیں. اور جو چیز تو تمہارے لیے تھی وہ پوری دنیا تمہارے قدموں پہ رکھی ہے خدا نے، لیکن اپنی ساری توجہ اس دنیا کی جانب کر دیتا ہے. تو پھر وہی ہے، جب نہیں دیکھ پائے گا حقیقت کو تو پھر اس دنیا میں بھی پھر وہ نابینا جو ہے میں شروع ہو گیا. درود بھیج محمد اور محمد. عزیزان محترم، جیسے جیسے یہ دن گزرتے جا رہے ہیں اور ہم عاشور کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، انسان کبھی سوچتا ہے، غور کرتا ہے کہ واقعاً آج اگر 5 محرم ہے، انسان اگر ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اس کربلا کے میدان میں لے جائے، 61 ہجری کے کربلا کے میدان میں لے جائے، نہیں معلوم آج کی رات وہاں پر کیا گزر رہی ہوگی. اس خیمے کے اندر جو بچے ہوں گے، خواتین ہوں گی، ان کا دل کیا سوچ رہے ہوں گے. جب امام کو دیکھتے ہوں گے تو شاید دیکھتے ہی رہ جاتے ہوں گے کہ بس ان کو کچھ اور دن ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، پھر ہم سے رخصت ہو جائیں گے. جب حضرت عباس، حضرت علی اکبر ان ہستیوں کو دیکھتے ہوں گے، نہیں معلوم کہ کس طرح سے انہوں نے ان شب و روز کو گزارا ہوگا. جب کسی صحابی کو دیکھتے ہوں گے کہ جو امام کی خدمت میں حاضر ہے، امام کے ساتھ وفاداری کا عہد کرتا ہے، تو کتنا خوش ہوتے ہوں گے کہ ہاں اس دنیا میں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو اس مظلوم پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں. کتنی دعائیں نکلتی ہوں گی ان کے دلوں سے، ان بچوں کے دلوں سے، ان خواتین کے دلوں سے. واقعاً یہ عظیم اصحاب، کیا مقام ہے ان کا کہ جو مشمول دعائیں حضرت زینب قرار پائے ہوں، جن کو بی بی زینب نے دعائیں دی ہوں. انہی اصحاب میں سے آج 2 صحابیوں کا ذکر کرنا مقصود ہے، حضرت عابس اور حضرت شوذب. یہ 2 صحابی ہیں، پرانے دوست بھی ہیں. دونوں کو خدا نے توفیق دی کہ کربلا میں امام علیہ السلام کے ساتھ ہوں. عابس کربلا کے دن، عاشور کے دن شوذب سے پوچھتے ہیں کہ اے شوذب، کیا ارادہ ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ شاید وہاں پہ بعض لوگوں کو یہ بھی ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لشکر اشقیاء کو دیکھ کر کچھ لوگ امام کا ساتھ چھوڑ نہ جائیں. ایک دوسرے سے کو تسلی دینا اپنا فرض سمجھتے تھے کہ لوگ اس راستے کے اوپر مستحکم رہیں، پابرجا رہیں. پوچھتے ہیں کہ اے شوذب، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ شوذب کہتے ہیں کہ معلوم ہے میرا کیا ارادہ ہے، میرا ارادہ یہی ہے کہ اپنی جان کو اپنے امام پر قربان کر دوں. آپ اس کہتے ہیں کہ اے شوذب، جان لو کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، اصلاً یہ سب کچھ جو ہے ایک طرف، امام ایک طرف، یہ سب کچھ جو ہے اگر ہم قربان کر دیں امام پر تو کچھ بھی نہیں. اور اے شوذب، یہ جان لو امام پر آج اپنے خون کو قربان کر دینا ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان اس زمین سے آسمان کی جانب پہنچ جائے، اتنی بلندی پہ پہنچ جائے. بس شوذب کے دل کو جو ہے وہ مستحکم کرتے ہیں، ان کا آمادہ کرتے ہیں. شوذب کو کہتے ہیں کہ جاؤ فوراً امام علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ اور ان سے جو ہے اذن جہاد لو. شوذب فوراً امام کی خدمت میں آتے ہیں، امام سے الوداعی ملاقات کرتے ہیں، الوداعی سلام کرتے ہیں اور رن کو جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، وہاں پہ شہید ہوتے ہیں. اس کے بعد عابس امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں.
اور یہ عابس کون ہے؟ ایک ایسا نہیں کہ ایک انسان، ایک جوان انسان نہیں، بعض مکاتب نے لکھا 75 سالہ انسان ہے، ایک بوڑھا انسان ہے، لیکن محبت امام حسین علیہ السلام سے اس کا دل ایک جوان کی طرح بھرا ہوا ہے، ایک بوڑھا انسان۔ اس سے پہلے کہ جنگ کریں پہلے ہی پیشانی زخمی ہو چکی ہے صبح کی جنگ کے اندر، لیکن آتے ہیں امام علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں امام مجھے جنگ کی اجازت دیں۔ امام علیہ السلام اجازت دیتے ہیں۔ جب یہ جنگ پہ آتے ہیں تو جو شخص دشمن کی فوج کا ایک شخص ہے ان کو دیکھتا ہے اور پہچان لیتا ہے اور اپنی فوج سے کہتا ہے لوگوں تم جانتے ہو عابس کون ہے؟ یہ شیروں کا شیر ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اپنی اتنا زیادہ خوف اس کے دل پر طاری ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس سے بھی عابس گزرتے ہیں کوئی جنگ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ عابس نعرہ لگاتے ہیں کہ کوئی ہے مرد جو جنگ کرے، کوئی مرد ہے جو جنگ پہ آئے، کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ عمر سعد جب دیکھتا ہے کہ فوج کی پستی کا یہ عالم ہے کہ ایک بوڑھے شخص سے جنگ پر آمادہ نہیں ہو رہے، تو وہی اپنے پست ہتھ کنڈوں کو اتر آتا ہے، کہتا ہے ان پہ پتھراؤ کیا جائے، ان پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، شاید بہت کم ایسے اصحاب ہوں گے جن کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں۔ آپ جوش میں آ کر جب یہ دیکھتے ہیں ان کے ہتھ کنڈوں کو تو اپنے ذرا اتار لیتے ہیں، اپنے سر پہ جو خود پہنی ہوتی ہے اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں، اور اس طرح سے جرأت کے ساتھ ان کے سامنے آتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں، اور اسی حالت میں جنگ کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو جہنم واصل کرتے ہیں۔ لیکن بالآخر جس شخص کے جسم پہ ذرا بھی نہ ہو، جس شخص کا سر بھی جو ہے برہنہ ہو، کب تک جو برداشت کر سکتا ہے؟ کب تک وہ برداشت کرتا؟ پتھروں کی بارش بھی ہے، تلواروں کے وار بھی ہیں، بالآخر زخمی ہوتے ہیں اور اپنی جان امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا جس طرح ان اصحاب نے اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے امام کی خدمت میں پیش کیا، ہمیں بھی اپنا سب کچھ اپنے امام کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، تیری معرفت عطا فرما، اس دین کی معرفت عطا فرما، اور جس طرح سے تو نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ اس زندگی کو گزاریں، اس طرح سے اس زندگی کو گزار سکیں۔ اے خدا جب ہر ہفتے ہمارے اعمال ہمارے امام کے سامنے پیش ہوں تو اے خدا انہیں ہم سے خوشنود فرما، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ اے خدا ہماری زندگی کو شیطان کی چراگاہ نہ بنانا، یا اللہ جب تک کہ ہماری زندگی تیری راستے میں ہے ہمیں اس وقت تک طول عمر عطا فرما، لیکن اگر تو دیکھ کہ ہماری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہے تو ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے۔ اے خدا ہمیں اپنے امام کے ساتھ مل کر امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے صحابہ انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔